الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، دنیا کا کوئی بھی شخص جو کسی بھی دین اور دھرم اور مذہب کو ماننے اور اختیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کو اسی وقت اس دین والا اور اس دین کا پیروکار مانا اور سمجھا جاتا ہے جب وہ اس دین اور مذہب کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہو اور اس دین میں وہ جس کو اپنا رہنما اور ہادی مانتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے
اس مذہب کی طرف منسوب سمجھے اور مانے جاتے ہیں، اور وہ اگر اس مذہب کے اصول و ضوابط کو نہ مانتے ہوں تو ایک عام شخص بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جس دین اور مذہب کو یہ ماننے کی بات کرتا ہے وہ بات اس کی صحیح اور درست نہیں۔ ہم بھی ایک مذہب اور دین کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین اور مذہب میں داخل ہوئے ہیں ایک کلمہ پڑھ کر اس کی تصدیق کر کے اور اس کو دل و دماغ سے مان کر، اور وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جس کا سیدھا سادہ مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کلمے کے اقرار اور تصدیق کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس ذات باری تعالی کے حقیقی معبود ہونے کی ہم نے گواہی دی ہے، اس کے بتائے ہوئے تمام احکامات کو ہم مانیں گے۔ جس شخصیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اور رسول ہونے کا ہم نے عقیدہ رکھا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے اعتقاد رکھا، اس نبی اور رسول نے جو احکامات دیے، جو طریقہ بتایا، جو اصول و ضوابط متعین کیے، ہم ان کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور قدوہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب وہ لوگ جو اس کلمے کے اقرار اور صداقت کی گواہی کے ساتھ اللہ و رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، وہ یقیناً مومن ہیں اور ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا کیا اور کریں گے تو ان کے لیے رب کائنات نے بشارت دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ انصار و مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے لوگ، شروع میں ایمان لانے والے لوگ اور احسان اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے لوگ، چاہے وہ اصطلاحی تابعی ہوں یا قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ ہوں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، رب کائنات نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے رب کائنات نے ایسی جنتیں اور باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی،
ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور یہ عظیم کامیابی ہے، بڑی کامیابی۔ اور جو ایسا نہ کرے، جو دعویٰ تو کرے ایمان کا، جو دعویٰ تو کرے اسلام کا، جو دعویٰ تو کرے اللہ سے محبت کا، جو دعویٰ تو کرے اتباع رسول کا، جو دعویٰ تو کرے محبت رسول کا، لیکن نہ ان کے عقائد درست، نہ ان کی توحید درست، نہ ان کی عبادات صحیح، نہ ان کے ہاں اخلاقیات پائے جائیں، نہ ان کے معاملات درست، نہ ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کتاب و سنت کے مطابق، نہ ان کی خوشیاں اور غم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے، اور ظاہر ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، جو یہ نہ کہتا ہو کہ اس کا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے اور زبانی دعویٰ کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی اور رہنما بھی مانتا ہے، لیکن سب کچھ تہس نہس۔ تو ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کامل مومن ہیں؟ کیا ہم مکمل مسلمان ہیں؟ کیا ہم اس خوشخبری میں شامل ہیں جو خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں، اور جو خوشخبریاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ اور اپنے مبارک اقوال میں دی ہیں؟ سوال ضرور پیدا ہوتا۔ وہ جنہوں نے کوئی بلند و بام دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، انہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دی، نفس کو معبود بنانا چھوڑ دیا، بتوں کی عبادت چھوڑ دی، لات مار دی ان کو، سارے بتوں کی عبادت کو ختم کر دیا، انہوں نے اپنی برائیاں ختم کر دی، جوئے ختم کر دیے، شرابیں انہوں نے ختم کر دیں، شرابوں کے مٹکے توڑ دیے، دوسروں پر ظلم کرنے والے، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والے، دوسروں کی عزت و آبرو کو پامال کرنے والے، لوگوں کا قتل کرنے والے لوگوں کے محافظ بن گئے، خواتین کی عزت و آبرو لوٹنے والے یہ ایمان اور اسلام میں آ کر مومن اور مسلمان بن کر ان کے پاسبہ بن گئے، ان کے محافظ بن گئے۔ ایک عورت کا حال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک خاتون تنہے تنہا ایک عورت اکیلی صنعاء سے لے کر حضرموت تک کا سفر کرے گی، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوا کہ جب عورت باہر نکلتی ہوئی ڈرتی تھی، لیکن وہ مومن اور وہ مسلمان عورتوں کی طرف انہوں نے نظریں غلط اٹھا کر دیکھنا ختم کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، وہ باخلاق بن گئے، لڑکیوں کو انہوں نے زندہ دفن کرنا چھوڑ دیا، رسوم و رواج چھوڑ دیے، ساری باطل رسمیں ختم کر دی۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا مومن، آج کا ایمان کا دعویٰ کرنے والا، نہ اس کا عقیدہ درست ہے، نہ اس کی عبادت درست ہے، نہ وہ مسجد میں 5 وقتہ صلوات کے لیے آنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے اخلاق درست ہیں، نہ وہ ظلم کو چھوڑنا چاہتا ہے، نشے کا وہ عادی، اس کے بچے نشے کے عادی، ظلم اس کے یہاں، جوئے کے اڈے اس کے یہاں چلتے ہیں، شراب خانوں کا وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور شرابیں وہ پیتا ہے اور لوگوں کو پلاتا ہے، اور وہ تمام غلط رسوم و رواج،
جو دوسروں کے یہاں تھیں وہ سب اس نے اپنا لی. نبی کا طریقہ بھول گیا, کتاب و سنت کو بھول گیا, اسلامی تعلیمات کو بھول گیا, قرآن کی تعلیمات کو بھول گیا, لیکن اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں, آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا ہم کامل مومن ہیں؟ اگر کامل مومن ہیں تو ہماری توحید میں, ہمارے عقائد میں شرک کی آمیزش کیوں ہے؟ اگر ہم کامل مومن ہیں تو اتباع رسول میں بدعات کہاں سے آ گئی؟ اگر ہم کامل مومن ہیں تو منشیات ہمارے یہاں کہاں سے آ گئیں؟ اگر ہم کامل مومن ہیں تو غلط رسوم و رواج ہمارے یہاں کہاں سے آ گئے؟ اگر ہم کامل مومن ہیں تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے ان کے حقوق غصب کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم کامل مومن ہیں تو جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں؟ غلط فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ غلط لوگوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہم کامل مومن ہیں تو ہم اپنی زبان سے, اپنے اعضاء سے, اپنے ہاتھ اور پیر سے دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی بات ہے. آج مسلمان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اگر دیکھا جائے تو کتاب و سنت کے اس طریقے پر نہیں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور اہل دنیا کے لیے قائم کیا اور متعین کیا. بہت ساری چیزیں مل جائیں. آج ایک چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہم مختلف مواقع پر خوشیاں مناتے ہیں, مختلف تقریبات ہمارے یہاں ہوتی ہیں, عقیقے کی تقریبات, شادی کی تقریبات اور دوسری تقریبات. کیا واقعی ان تقریبات میں, خاص طور سے شادی بیاہ میں, ہم انہی اصول و ضوابط پر کاربند ہیں جو اصول و ضوابط قرآن اور سنت نے متعین کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کہ اے جوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شادی کے لائق ہو اس کو شادی کر لینی چاہیے. یہ اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کرے گا. نہ پیسے کا ذکر, نہ دولت کا ذکر, نہ فیوچر روشن اور برائٹ کرنے کا ذکر. آج شباب کہاں رہ گئے شادی کرنے والے؟ آج کل تو ہم نے ان کو ادھیڑ عمر کا بنا دیا. ہماری ان غلط سوچوں نے ادھیڑ عمر کا بنا دیا ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری بچیوں کو بھی. ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ نہیں ہے, ابھی اتنے پیسے نہیں کماتا, ابھی اتنے پیسے نہیں کماتا, ابھی بلڈنگ نہیں بنی, ابھی یہ ڈگری حاصل کرنا ہے, ابھی وہ ڈگری حاصل کرنا ہے, ابھی فیوچر تابناک بنانا ہے, مستقبل تابناک بنانا, تب جا کر آئے گا شادی کا نمبر. اور ایک طرف لڑکی والوں کا حال یہ کہ ایسا ہی آدمی, ایسا ہی لڑکا تلاش کریں چاہے لڑکی کی عمر نکل جائے. دوسری طرف لڑکے والوں کا بھی یہی حال کہ ایسے جب تک ہم خود کسی لائق نہیں ہو جائیں, آفیسر نہ بن جائیں, یہ نہ بن جائیں, وہ نہ بن جائیں, خود اپنی عمر کو بھی نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور جس لڑکی کو بھی تلاش کرنے جاتے ہیں تو چراغ لے کر ڈھونڈیں تب جا کر ملتی ہے کوئی لڑکی, خصوصی چراغ. دو چیزیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں. کوئی مال دیکھتا, کوئی حسب و نسب دیکھتا, کوئی خوبصورتی دیکھتا اور کوئی دین دیکھتا. تم دینداری کو اختیار کرو.
دیندار عورت کا انتخاب کرو، کم پڑھی لکھی ہو چلے گی، کم خوبصورت ہو چلے گی، بڑا خاندان نہیں ہے چلے گی، غریب چلے گی، حسب و نسب نہیں ہے چلے گی، مال و دولت کی مالک نہیں ہے چلے گی، لیکن ہونی چاہیے دیندار۔ جب وہ دیندار آئے گی تم کو بھی دین پر قائم رکھے گی، تمہاری اولاد کو بھی دین پر قائم رکھے گی، تمہارے گھر والوں کی بھی خدمت کرے گی، ان کے حقوق کو بھی سمجھے گی، سب کے حقوق ادا کرے گی، وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے تمہارے بگڑے ہوئے گھر کو درست کر دے گی۔ اور لے آؤ خوبصورت حور کی پری، جس طریقے سے آج کل خواتین جاتی، اللہ اللہ کیا معیار ہے ان کا، اوپر سے لے کر نیچے تک، ناخن کیسے، ہونٹ کیسا، ناک کیسی، بال کیسے، آنکھیں کیسی، دانت کیسے، چہرہ کیسا، چال ڈھال کیسی، اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا، جب وہ آتی ہے تو پھر وہ بھی اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ لڑکی والوں کو سے کہا گیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب تم کو کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے کہ جس کی دینداری بھی تم جانتے ہو، اس کے اخلاق سے بھی تم واقف ہو، با اخلاق لڑکا ہے، دیندار لڑکا ہے، فزوجوہ، اپنی لڑکی، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی رشتہ دار خاتون کی شادی اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لڑکیاں بھی بغیر شادی کے رہ جائیں گی، لڑکے بھی بغیر شادی کے رہ جائیں گے۔ فطرت پر رب کائنات نے جو فطرت بنائی ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، چنانچہ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ برپا پیدا ہو جائے گا، فساد مچ جائے گا، بدکاریاں پھیل جائیں گی، عفت و عصمت پر ڈاکے پڑنے لگیں گے۔ اور یاد ہو رہا، دوسروں کو چھوڑ دیے، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شادی کے لیے ہم نے رسوم و رواج متعین کیے ہوئے، نبی کے بارے میں جانتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نبی 11 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس نے 1-2 نہیں کی، 11 شادیاں کی، 11۔ اور آج دولہا کی بات کرتے ہو، نبی نے شادی کی، نبی سے عظیم کوئی دولہا ہو سکتا؟ آج تم بیوی کی بات کرتے ہو، نبی جس خاتون کو اپنی زوجہ بنا کر لائے، اور وہ خواتین پوری امت مسلمہ کی مائیں قرار دی گئیں، ان سے بھی عظیم کوئی ہو سکتا؟ چاہے وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہوں، چاہے وہ مائی عائشہ ہوں، چاہے وہ اماں صفیہ ہوں، چاہے وہ جویریہ ہوں، ام سلمہ ہوں، زینب بنت جحش ہوں، زینب بنت خزیمہ ہوں، یا جو بھی ازواج مطہرات آپ کی ماں، ہماری مائیں، آپ کی بیویاں، ان سے عظیم کوئی ہو سکتا؟ لیکن کیا نبی نے اپنی شادی میں وہی تکمے کیے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ رشتے کے طے ہونے سے لے کر شادی تک جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہم کتاب و سنت میں کہیں سے تو لے آئیں۔ منگنی کی رسمیں پہلے گھروں میں ہوتی تھی، اب باقاعدہ شادی ہالوں میں ہو رہی۔ شادی ہالوں میں منگنی کے بعد ایک رسم، پتہ نہیں آپ کے علی گڑھ میں ہے کہ نہیں، تاریخ متعین کرنے کی رسم ہوتی، اس میں بھی صاحب سینکڑوں لوگوں کی دعوتیں، اور اس کے بعد بارات میں جو ہنگامہ
اور طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی اسلام سے میل نہیں کھاتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے میل نہیں کھاتا۔ نبی نے 11 شادیاں کی، کیا دولہا بننے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، آج ذرا سا پیسہ ہو جائے تو صاحب دیکھیے شادی میں آدمی کیا کرتا۔ نبی کے ایک داماد ہیں حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، ایک داماد ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دونوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، پیسہ کچھ کم ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی داماد ہے جو پورے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار، اور اس کا نام ہے عثمان بن عفان، جس کی مالداری کا عالم یہ ہے کہ جب مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کوئی میٹھا پانی نہیں تھا کہ جس کو مسلمان استعمال کریں، ایک کنواں تھا وہ بھی یہودی کے قبضے میں، فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، وہ کوئی اور نہیں تھا آپ کا داماد عثمان بن عفان ذو النورین تھا، جس نے بے شمار دولت دے کر اور وہ کنواں اس یہودی سے لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج اس دولت پر ہم اور آپ نازا ہوتے، ایک وقت آیا غزوہ تبوک کا، بڑے حالات خراب، آپ نے چندے کا اعلان کیا، وہ آپ کا داماد عثمان بن عفان تھا، لوگ لائے اپنا مال لے کر، عثمان بن عفان 1000 دینار جانتے ہیں سونے کا سکہ، 1000 سونے کے سکے لائے، اپنی آستین میں لپیٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈھیر کر دیے۔ یہ کوئی 14 سال پہلے کی بات نہیں، 1400 سال پہلے کی بات۔ 1000 سونے کے سکے، لگا لیجئے گا حساب، آج کروڑوں میں شاید وہ دولت پہنچے گی جو عثمان بن عفان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی۔ 300 اونٹ، ساز و سامان، جو بھی ان کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے سب کے ساتھ لا کر اس غزوے میں انہوں نے دے دیے، لیکن شادی میں وہی ٹٹمے کیے جو آج ہم کرتے۔ رات کے 2-2:30 بجے یہ مومن اور مسلمان اپنی بارات لے کر چلتا ہے، شیروانی وہ ہے جو اسلام سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی، جوتا وہ ہے جو کہیں بھی مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے سے میل نہیں کھاتا، پگڑی کا حال وہ ہے جو مسلمانوں کی پگڑی تو نہیں ہو سکتی، اور ساتھ میں بینڈ بھی ہے، ساتھ میں باجا بھی ہے، ساتھ میں رت بھی ہے۔ اور کب بینڈ اور باجا بج رہا ہے؟ وہ وقت جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو رب کائنات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخشش دوں، لیکن یہ مومن اور مسلمان بخشش طلب کرنے کے بجائے بینڈ اور باجے کے ساتھ چل رہا، پٹاخے پھوٹ رہے، جس راستے پر پٹاخے پھوڑتے ہوئے آ رہا اس میں کوئی بیمار بھی ہوگا، کسی کی ابھی نیند آئی ہوگی، وہ بچے بھی ہوں گے جن کو صبح اٹھ کر اسکول جانا، وہ مائیں بھی ہوں گی جنہوں نے تھپیاں دے دے کر اپنے بچوں کو ابھی سلایا ہوگا، اس میں ہسپتال بھی ہوں گے، اس میں شفا خانے بھی ہوں گے۔ یہ ہمارے پٹاخے، یہ ہمارے بینڈ اور باجے، یہ مسلمانوں کے لیے یا اہل دنیا کے لیے، اس راستے میں رہنے والوں کے لیے اطمینان کا باعث ہیں یا تکلیف کا باعث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان تکلیف محسوس نہ کریں۔ خیر الناس انفعهم للناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے نفع بخش
اور اس کے بعد صاحب دولہا صاحب آتے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور اس کے بعد شادی ہال کے دروازے پر، بینکٹ ہال کے دروازے پر وہ خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہویں، ہماری عورتیں، کھلے ہوئے بال، ہاتھوں میں پھول، پھول کی مالائیں، وہ جس طریقے سے استقبال کرتی ہیں دولہا صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لاؤ لشکر کا، یہ کہیں میل کھاتا ہے کہیں اسلام سے؟ کہیں اسلام سے میل کھاتا ہے؟ لا کے بندو، رونے کو دل چاہتا ہے، رونے کو۔ کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، ایسی خواتین جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ بے لباس ہوں گی۔ کئی مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں، ایسا لباس کہ جس سے جسم کا بعض حصہ ڈھکا ہوا ہو اور بعض حصہ کھلا ہوا، ایسا چست لباس کہ جو جسم کے نشیب و فراز کو بالکل نمایاں کر دے، یا ایسا باریک لباس کہ جو جس سے جسم جھلکتا ہو۔ اگر آج ہم مسلمانوں کی تقریبات اور مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھ لیں، یہ تینوں چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، تینوں چیزیں، لیکن نہ ہمارے ایمان پر کوئی فرق پڑتا، نہ ہماری بہوؤں اور بیٹیوں کے ایمان پر کوئی فرق پڑتا۔ اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں، مایوں، وہ آج کل پیلا پیلا سب میڈک بن جاتے، کہاں سے آ گیا؟ کون سی تعلیمات ہیں؟ اور اس کے بعد جس انداز میں باراتی لوگ بالکل شاہ بن کر، ایک ایسی فوج بن کر جس نے فتح کر لیا ہو کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی قصبہ، جس طریقے سے آتے ہیں، اور لڑکی والوں کی سانس جس طریقے سے اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہتی، کیا واقعی اسلام سے میل کھاتا؟ نہ ہمیں نمازوں کا ہوش، نہ ہمیں دوسروں کے حقوق کا ہوش۔ فجر کے وقت رخصتیاں ہوتی ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہو، ادھر پٹاخے چھوٹتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ کہنے سے زیادہ آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا یہی ایمان ہے، اگر یہی ہمارا اسلام ہے، ہمارا یہی ایمان اور اسلام اگر ہم کو اسی طرح کے غیروں کی مشابہت میں یہ رسوم و رواج کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم کامل مومن ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے تو شوق سے کریں، اور اگر نہیں تو اللہ کے واسطے چھوڑ دیں ان فضول چیزوں کو، غلط چیزوں کو۔ اللہ کے بندو، جو کچھ غلط رسوم و رواج میں، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا کوئی اور چیزیں ہو، جس طریقے سے اپنی دولت برباد کر رہے ہو، اس دولت کو اچھے کاموں میں خرچ کرو، لوگوں کی، مسلمانوں کی، اہل دنیا کی، اہل شہر کی، اہل وطن کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرو، ان کی تعلیم پر خرچ کرو، ان کے ہاسپٹل پر خرچ کرو، ان کے علاج پر خرچ کرو، نوجوانوں کی صحیح تربیت پر خرچ کرو، اچھی چیزوں میں خرچ کرو، یہ تم کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی دھجیاں اڑا کر اگر ہم نے اسی طرح سے غلط رسوم و رواج کو غلط نہیں سمجھا، عادی رہے، تو شاید حالات اس سے بھی برے ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود اس کو احساس نہ ہو کہ ہمارے یہاں یہ غلط چیزیں پائی جا رہی ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کو صحیح سمجھ دے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے۔ رب کائنات ہمیں
دنیا والوں کے لیے اچھے اصول و ضوابط پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں دنیا والوں کے لیے ضرر رساں نہ بنائے، ان کے لیے مفید بنائے۔ رب کائنات ہمیں ہر قسم کی شورش سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے باسیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے، سب کو امن و امان کی پاسداری کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دے۔ رب کائنات ہم سب کو، سارے اہل وطن کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔